بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیش ولی عہد ہوئے اور اللہ کے احکامات کو عام کرتے اور عبادت الہی میں وقت صرف کرتے۔ حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم کے بعد اللہ کے احکامات لوگوں کو سناتے اور انہیں اللہ کی طرف بلاتے۔ روایات میں کہ حضرت شیش نے بنو قابل میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا، جس سے چند لوگ ان میں سے بھی حکام خدا بندی کی پیروی کرنے والے ہوئے، اور بعد میں شیطان نے بنو قابل کو پھر بہکا کر ان کو شہید کروا دیا، اور بعد اس کے بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ جب حضرت شیش علیہ السلام 165 سال کے ہوئے تو آپ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام آپ نے انوش رکھا۔ حضرت انوش سے کینل، کینل سے ملائی، ملائی سے یارد اور یارد سے حضرت اخنوک پیدا ہوئے، جو حضرت آدم اور حضرت شیش کے بعد اللہ کے تیسرے نبی بنے۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑوں پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے، اور سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم، نجوم و ساعہ میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ پاک نے آپ پر 30 صفحے نازل فرمائی، اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بے کثرت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا۔ آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوٹے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ وہ ہر روز پیرہن سیتے تھے اور ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے۔ وہ کسی سے سلائی کی اجرت نہ لیتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ ملک موت اللہ کے حکم سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت ادریس صائم الدہر تھے۔ جب شام ہوتی تو افطار کے وقت آپ کا کھانا بحشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بحشت میں چلا جاتا۔ اس دن کا کھانا جب آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا، لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم بقدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر متعجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ اگلے دن حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کر خدا کی قدرت سراہ میں جا کر دیکھو۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے، جاتے جاتے ایک گہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا، چلو چند خوشے گہوں کے لے کر دونوں کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ رات کو تو نے حلال کھانا کھایا، اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ
دوسرے باغ میں پہنچے، وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تصرف ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے بکری دیکھ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ اسی طرح 3 روز تک دونوں باہمی گفتگو کرتے رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا، یہ کون شخص ہے، اور فرمایا، خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ مسافر بولا، میں عزرائیل علیہ السلام ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، کیسا مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، تم شاید میری جان قبض کرنے آئے ہو۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طلبی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن سے آپ میرے ساتھ ہو، کیا اس عرصے میں بھی آپ نے کسی کی جان لی ہے؟ وہ بولے، تمام لوگوں کی جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے تمہارے دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی اجل آتی ہے، اللہ پاک کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولے، اے ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رشتہ برادری کا کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھ سے رشتہ برادری کروں گا، لیکن ایک بار موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ کیسا ہوتا ہے؟ آپ میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی، اور آپ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک موت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازہ کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی انتظار کے بعد ملک موت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ موت کا مزہ میں چکھ چکا ہوں۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرتا ہے تو وہ بھی گزر چکا ہو۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا ہوں۔ جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ پاک نے ملک موت کو حکم دیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے میرے اذن سے کیا ہے، اور میری ہی اجازت سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمان کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے، ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مریم میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
اقدام ادریس کو یاد کرو۔ بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا ہے۔ یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، غیب کی خبریں میں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔